يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہیں ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں ادب و احترام کے قابل ہیں سبھی لوگ، دنیا میں ادب و احترام کے قابل ہیں سبھی لوگ. ہم سب کو مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے بعد. قابل قدر، لائق صدر، اسلام کے غیور نوجوان، اسلام کے پاسبانوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی نسبت سے چند باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دنیا کے اندر ایک فتنہ جو بریلویت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جو رضا خانیت مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کے ماننے والے اور یہ بریلیوں کے بہت بڑے بانی ہیں، کہ یہ بڑا اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ ایسا ہر دھرمی والا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے آج کے ڈیٹ میں بچنا بہت ضروری ہے. کہ یہ ہر دھرمی والی ایسی قوم ہے کہ اس کے سامنے آپ قرآن کی دلیل دے دیں، احادیث مبارکہ کی دلیل پیش کر دیں، لیکن یہ قوم یہ فرقہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے. کیونکہ دنیا عالم کے اندر کم و بیش 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی آپ بتا دیں وہ کون لوگ ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابی کے راستے پر ہوں گے، جو میرے اور میرے صحابی کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے. اب آپ ہمیں بتائیں دنیا کے اندر اتنے طبقے اور اتنے فرقے ہیں، اس میں سے ما انا علیہ و اصحابی کے راستے پر یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے پر اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کون سا فرقہ ہے؟ اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں، آپ اگر جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ دنیا کے اندر آپ ہر ایک فرقے کو پڑھ ڈالیں. آپ اہل حدیث کو دیکھ لیں، آپ بریلویت کو دیکھ لیں، آپ شیعہ اور قادیانی رافضی کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی فرقے ہیں سارے فرقے کو آپ پڑھ لیں، لیکن اللہ کی قسم واللہ دنیا کے اندر اگر آپ کو سچی محبت اور شریعت کو دنیا کے اندر صحیح طریقے پر پیش کرنے والا اور صحیح طریقے پر بتانے والا تو اکابرین علماء دیوبند ملیں گے آپ کو.
ایک بریلویت سے میں نے کہا کہ آپ جو یہ میلاد کرتے ہیں، آپ جو یہ رقص کرتے ہیں، آپ جو یہ ناچ گانا ڈی جے بجاتے ہیں، آپ جو یہ بینڈ وغیرہ بجاتے ہیں، آپ جلوس نکالتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں، آپ ڈھول وغیرہ بجاتے ہیں، آپ تعزیہ نکالتے ہیں، اس کو آپ قبرستان کے اندر، اس کو آپ کربلا کے نام پر آپ اس کو دفناتے ہیں، اس کے اندر جو خرافات ہیں، یہ تو صحابہ کے کسی بھی ایسی صحابی سے بات ملتی نہیں ہے، نہ تو یہ نبی نے بتایا ہے، نہ تو یہ صحابہ نے بتایا ہے، نہ یہ ائمہ کا قول ہے، نہ یہ بزرگان دین نے بتایا ہے، یہ تو آپ کی ساری چیزیں بدعت ہے، کیونکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ وکل ضلال فی النار، کہ ہر ایک بدعت گمراہی ہے اور ہر ایک گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کہنے لگا آپ یہ بتائیں یہ جو ہم ساری چیزیں کرتے ہیں اگر یہ صحابہ کے خلاف ہے تو آپ بھی وہ کام کرتے ہیں جو صحابہ کے خلاف ہے؟ میں نے کہا بیان کرو، بات بتاؤ کون سا ایسا کام ہم جو کرتے ہیں جو صحابہ کے خلاف ہے؟ کہنے لگا آپ کی جو جماعت نکلتی ہے، آپ کی جماعت نکلتی ہے 3 دن کی، یہ صحابہ سے دکھلا دو، 40 دن کی آپ کی جماعت نکلتی ہے صحابہ سے دکھلا دو، 4 مہینے کی جماعت نکلتی ہے بھی آپ صحابہ سے دکھلا دو۔ آپ 6 مہینہ اور 4 مہینے سال بھر لگاتے ہیں جماعت کے اندر، یہ صحابہ سے ثابت کر دو۔ اگر آپ کو یہ جماعت میں جانا، 4 مہینے لگانا، چلے لگانا، اگر یہ صحابہ کے خلاف نہیں ہے، اگر یہ صحابہ نے کام نہیں کیا ہے آپ کر رہے ہو اور صحابہ کے خلاف نہیں ہے، تو ہم جو یہ رقص اور یہ جو جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی صحابہ کے خلاف نہیں ہیں۔ اب آپ توجہ سے سنیں، میں نے کہا ہماری مسلک کی کتاب فضائل اعمال موجود ہے اور حکایات صحابہ بھی موجود ہے، اگر آپ کو چاہیے تو اس کے اندر پڑھ لینا۔ ایک واقعہ ہے اس کے اندر، اگر آپ کو قرآن جمع کرنے کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اگر قرآن جو جمع ہوا ہے یہ اگر آپ کو واقعہ اگر آپ پڑھے ہوں گے تو ہماری بات کو آپ بغور سمجھیں گے اور اسے سمجھیں گے اور انشاءاللہ اسے عمل میں ملائیں گے، اور دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگے حضرت جنگ یمامہ کے اندر جو قاری قرآن شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو حفاظ کرام شہید ہو رہے ہیں، اگر یہ شہید ہو گئے تو ہم سے قرآن کا آدھا حصہ نکل جائے گا، جو کچھ ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہے، کچھ پتھروں پہ لکھا ہوا ہے، کچھ پیڑ کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے، کچھ درختوں اور پتھروں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اس کو کتاب کی شکل دے دی جائے، اس کو کتاب کے اندر درج بالکل لکھ لیا جائے، اس کو کتاب کے اندر محفوظ کر لی جائے، قرآن کو اٹھا کر ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہ کام ہم کیسے کریں جو نبی نے ہمیں بتایا نہیں ہے، وہ کام ہم کیسے کریں جو نبی نے ہمیں سکھایا نہیں ہے۔ اس کے بعد کافی دیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے اس مسئلے کے لیے میرے دل کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ آ گئے، انہیں بھی یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے، قرآن کو اکٹھا لکھ لیا جائے، ورنہ جو جنگ یمامہ کے اندر قاری قرآن شہید ہو گئے ہیں، یہ قرآن ہم سے آدھا نکل جائے گا۔ کہنے لگے وہ کام ہم کیسے کریں جو نبی نے ہمیں بتایا نہیں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا، کہا بھائی یہ تو علاج ہے، اس کی ضرورت اور ایک مجبوری ہے، یہ تو علاج ہے۔ تو کب معلوم یہ ہوا کہ وہ قرآن کو اکٹھا لکھ لیا گیا۔ ہم جو ہے جماعت میں 3 دن لگانا اور جو 1 ہفتے لگانا اور 1 عشرے لگانا اور 40 دن لگانا، 4 مہینے لگانا، 1 سال لگانا، ہم جو یہ کرتے ہیں صحابہ نے ہمیں یہ طرز بتا دیا کہ کام اگر بطور علاج کیا جائے، یہ ہمیں صحابہ نے ہمیں طرز بتا دیا ہے، لیکن کام اگر بطور ثواب کیا جائے تو اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا صحابہ نے اس کام کو کیا ہے؟ کیا ائمہ نے بزرگان دین نے اس کام کو اپنایا ہے؟ کیا نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتایا ہے؟ تو معلوم چل گیا ہم جو یہ کرتے ہیں جماعت نکلنا، یہ تو علاج ہے، یہ تو مجبوری ہے، یہ تو اس کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ یہ ایسا طبقہ ہے کہ بیچارے رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھ کر یہ ایک کے گھر پہنچتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں باہر، اس کو پکڑ کے سمجھاتے ہیں۔ ان کا کوئی ذاتی ان سے کام بھی نہیں ہے، ان کا کوئی یہ کام بھی نہیں ہے، ان سے کوئی کام
بھی انہیں لینا نہیں ہے، لیکن اللہ میری جان علماء دیوبند پر قربان کہ ایسا عمل جو نکال دیا، لیکن یہ ایسا بریلوی جو رضا خانی نام کا یہ فتنہ یہ ان لوگوں کو بھی کافر کہتا ہے، اس سے بڑا بدبخت فرقہ تو دنیا عالم کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ کیونکہ اب آپ خود اندازہ لگائیں، یہ جماعت والے کیا انہیں پیسے نہیں ملتے ہیں؟ کیونکہ ایک اور جماعت کے اندر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو مسجد کے اندر سوتے ہیں، بلکہ راجستھان کے مولانا سبحان بریلوی کے جو بہت بڑے جید عالم ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ بھی کہنے لگے بھائی کہ مسجد میں سونا صحیح ہے کیونکہ اس کے ذریعے کافی دین کا کام ہوتا ہے۔ تو بریلوی دھرم کے اندر خود اختلاف ہے کہ ان کے کچھ علماء تو اسے صحیح کہتے ہیں، کچھ علماء انہیں بیکار کہتے ہیں۔ اللہ تعالی بریلیوں کے سر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بریلوی کے بہت بڑے پیر صاحب تھے، بہت بڑے پیر صاحب تھے وہ، اور جعلی پیر جسے کہتے ہیں، جعلی پیر۔ تو انہوں نے کہا تعویذ کی دکان کھول رکھے تھے، آج کے لکھتے نہیں ہے تعویذ وغیرہ۔ تو ایک شخص آیا کہنے لگا بھائی مجبوری اپنی بیان کی، بابا پیر صاحب کچھ کرو اور یہ تعویذ وغیرہ آپ مجھے دے دو، میرا ایک کام رکا پڑا ہے۔ کہنے کہ بھائی ہمارے پاس تعویذ ہے گارنٹی کے طور پر ہے، لیکن اس کے کم از کم 60,000 روپے لگیں گے۔ وہ بیچارہ گیا زمین وغیرہ بیچی اور کسی طرح پیسے کو اکٹھا کیا، غریب آدمی، اور لایا 60,000 روپے دیا، انہوں نے تعویذ دے دی۔ پھر اس پیر صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی اتنے روپے جو ہم نے لے لیے ہیں، اتنے روپے جو ہم نے ان سے لے لیے ہیں، کہیں اس کا کام ہوا نہیں تو یہ کیس نہ کر دے ہمارے اوپر۔ تو انہوں نے کہا بھائی سنو، جب آپ تعویذ لے کر گھر کے اندر داخل ہونا تو کالے کتے کو اپنے ذہن کے اندر نہ سوچنا۔ اب آپ ہمیں بتاؤ کیا کوئی گھر کے اندر داخل ہوتے وقت کالا کتا سوچتا ہے؟ انہوں نے اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیا اور بار بار وہ سوچتا رہا یہ تو ہم نے 60,000 روپے خرچ کر دیے ہیں، اور کالا کتا اس کے ذہن سے اب نکل نہیں رہا ہے۔ اب ہمیں آپ بتاؤ، وہ بار بار گھر جا رہا ہے، وہ کالا کتا اس کے ذہن کے اندر آ رہا ہے، وہ بار بار واپس آ رہا ہے گھر، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کالا کتا ذہن سے نکلے گا نہیں، کیونکہ انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بدبخت آج کے جعلی پیر جو اپنے آپ کو بہت بڑے ولی کہلانے والے ہیں، جو ان کی نماز مکہ اور مدینہ میں ہوا کرتی ہے، اور ناشتہ ان سے کہو اگر کہ ناشتہ بھی وہیں کر لینا تو نہیں، اگر مرید کھانا نہ لایا، ناشتہ نہ لایا تو یہ بھڑک جائیں گے، باقی ان کی نماز وغیرہ جو تو مکہ میں ہوتی ہے۔ ایک اشکال جب میں نے کیا بریلویت سے کہ مجھے بتاؤ جو جلوس نکالتے ہو آپ اس کے اندر جو رقص اور ڈی جے بجاتے ہو، جو گانے بجاتے ہو، پھر ڈانس وغیرہ کرتے ہو، یہ ساری چیزیں کیوں؟ کہنے لگا آپ نہیں کرتے ہو کیونکہ آپ تو گستاخ رسول ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس کے کتاب کے اندر عید میلاد النبی کیوں؟ اس کے صفحہ 10 پر ایک شاعر موجود ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب ہمیں آپ یہ بات بتاؤ کہ اس کے مروجہ خوشی میں اگر دیوبند کا فرزند شامل نہ ہوا، اس کے اس مروجہ خوشی کے اندر، اس کے مروجہ جلوس کے اندر، اس کے رقص اور گانے کے اندر، اس کے ڈی جے اور بینڈ کے اندر اگر دیوبند کا فرزند شامل نہ ہوا، اسے کہتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ ابلیس ہے۔ میں نے کہا رقص تیرا شروع کب ہوا ہے؟ کہنے لگا 1932 کے بعد شروع ہوا ہے۔ میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ ناچ گانا تیرا یہ کب شروع ہوا ہے؟ ڈی جے کب شروع ہوا ہے؟ 1932 کے بعد شروع ہوا ہے۔ جلوس نکالنا کب شروع ہوا ہے؟ یہ بھی 1932 کے بعد شروع ہوا ہے۔ یہ جتنی بھی ساری چیزیں خرافات ہیں یہ تو 1932 کے بعد شروع ہوئی ہے۔ میں نے کہا مولوی احمد رضا کی وفات کب ہے؟ 28 اکتوبر 1921 کے اندر۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی کہ تیرے مولوی احمد رضا یعنی 1932 کے بعد سے ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے ہی مولوی احمد رضا مر چکا ہے، اس سے پہلے ہی مولوی احمد رضا کے انتقال ہو گیا ہے، اس سے پہلے ہی مولوی احمد رضا کا پتہ صاف ہو گیا ہے۔ تو معلوم چل گیا تیرے مولوی احمد رضا فضول بریلوی نے بھی جلوس نہیں نکالا ہے، تیرے اعلیٰ حضرت نے بھی رقص نہیں کیا ہے، تیرے اعلیٰ حضرت نے بھی گھروں کے اندر جھنڈیاں نہیں لگائی ہیں، تیرے اعلیٰ حضرت نے بھی یہ جو ڈی جے نہیں بجایا ہے، یہ رقص اور ناچ گانا بھنگڑا نہیں ڈالا ہے۔ تو معلوم ہوا تیرا
اعلیٰ حضرت نہ کرے اسے تو امام مانتا ہے، دیوبند کا فرزند نہ کرے تو کہتا تو اسے ابلیس مانتا ہے۔ میں نے کہا اگر تیرے اندر تھوڑی سی بھی انصاف باقی ہے تو انصاف کر۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ ہم نے کہا ایک کام ہم نہ کرے تو مجھے ابلیس مانتا ہے، ایک کام تیرا اعلیٰ حضرت بھی نہیں کر رہا ہے اسے تو امام مانتا ہے۔ میں نے کہا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو ایک کام نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں ابلیس مانتا ہے تو اپنے اعلیٰ حضرت کو ابلیس مان، اگر ایک کام نہ کرنے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو امام مانتا ہے تو دیوبند کے ہر فرزند کو تو اپنا امام مان۔ ایک عورتوں کا میلاد نکلا ہے، عورتوں کا کیا، کچھ چند عورتیں کچھ لڑکیاں جمع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر ایک کتاب میلاد گوہر اکبر نام سے کوئی کتاب اس کو پڑھی جاتی ہے، عورتوں کا میلاد ہے۔ ہمیں آپ بتاؤ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے جہاں میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں؟ اب ہمیں آپ ایک بات سمجھا دیں کہ جناب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پردے کی اور سے ایک عورت نے ہاتھ بڑھایا، اے اللہ کے نبی میں آپ سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے وعدہ کرنا چاہتی ہوں آج کے بعد میں شرک نہ کروں گی، اے اللہ کے نبی آج کے بعد میں چوری نہ کروں گی، اے اللہ کے نبی آج کے بعد میں چگلی چائی نہ کروں گی، اے اللہ کے نبی آپ مجھ سے ہاتھ ملا لیجئے، اے اللہ کے نبی آپ ہم سے وعدہ کر لیجئے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس عورت سے کہہ دو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، محمد رسول اللہ۔ کسی عورت کے ہاتھ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی عورت کے ہاتھ کے انگلیوں کے ناخون کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، بلکہ ان کے جال حق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اللہ جال حق مفتی احمد یار خان صاحب کی کتاب ہے، بریلیوں کے بہت بڑے حکیم الامت ہے، جال حق کے اندر لکھی ہوئی ہے بات کہ جہاں پر اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے بلکہ ہر جگہ حاضر و ناظر تو ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریلیوں کے عقیدے کے مطابق ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اب ہمیں آپ یہ بتائیں، یہ کہتے ہیں جہاں میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر کہتے ہیں جہاں میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کیا عورتوں کے محفل میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ جہاں پر تو وہ تشریف وہ لاتے ہیں جو وہاں موجود نہ ہو، تشریف بھائی وہی آئیں گے، وہ آئیں گے یعنی یہاں موجود نہیں ہے اب آئیں گے، پھر کہتے ہو نہیں نہیں یہاں پر حاضر و ناظر ہیں، یہاں پر موجود ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، پھر کہتے ہو نہیں نہیں جہاں میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں کبھی کسی ایک بات پر تو رہا کرو، تمہارا تو کوئی شجرہ کوئی تمہارے اندر کوئی بھی ایسی چیز ملتی نہیں ہے جو مولوی احمد رضا فضل بریلوی کی تم ماننے والے نہیں ہو، کیونکہ فتاوی رضویہ کے اندر انہوں نے بھی تعزیہ کو حرام لکھا ہے، ماتم کو بھی حرام لکھا ہے، انہوں نے جو ہے تم ساری چیزیں سب کرتے ہو اس سے انہوں نے منع فرمایا ہے، لیکن یہ بریلوی جاہلیت اتنی بڑی بدبخت قوم ہے کہ اپنے فضول بریلوی اپنے امام کی بھی ماننے والا نہیں ہے، ہم تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو یہ گستاخ رسول کا مہر لگا دینے والے ہیں، ان کی زبان کے اندر بس دو باتیں ہیں، اپنے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے کافر ہیں، ان کا تو ایک سے جاہل بدتر ایک سے ایک جاہل آدمی بھی کفر کا فتویٰ ٹھونکتے پھرتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں بھائی اٹنگ پیجامہ، یہ کہتے ہیں اٹنگ پیجامہ بخاری شریف کی حدیث ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اللہ کے نبی نے فرمایا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کہہ لو، یہ کہتے ہیں نہیں اٹنگ پیجامہ والے تو گستاخ رسول ہے۔ ہمیں آپ بتاؤ اللہ کے نبی کا حکم کی اللہ کے نبی کے حکم کی تابعداری کرنے والا گستاخ رسول کیسے ہے؟